ناحق کے خلاف آواز اٹھانا، یہ امام حسین کا منشور تھا، یہ ان کا مقصود تھا، اس کے لیے وہ نکلے تھے۔ ناحق کے خلاف آواز اٹھاؤ، نبی کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، شیطان کی پیروی کی جا رہی ہے، اللہ کے احکام کو توڑا جا رہا ہے۔ امام حسین کی غیرت کو لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ اتنی بڑی طاقت کے لیے، اتنی بڑی طاقت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ یہ غیرت کی بات ہے نا، غیرت کی بات ہے۔ ایک آدمی کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، خاموش ہو، کیا کہیں گے؟ بڑا بے غیرت ہے، باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، خاموش کھڑا ہوا ہے۔ یہ غیرت کی بات ہے۔ اللہ کی نافرمانیاں ہوں، حضور کی سنت کی خلاف ورزیاں ہوں، حسین خاموش رہے گا تو بتاؤ پھر کون آواز اٹھائے گا؟ اس لیے قیامت تک ناحق کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جتنی نیکیاں ملیں گی، ان سب کی نیکیوں کے برابر اکیلے امام حسین کو ملیں گی۔ اس لیے کہ ناحق کے خلاف آواز اٹھانے والے اس امت کے وہ پہلے مجاہد ہیں جن کا نام امام حسین ہے۔ یزید نے امام حسین کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا تھا، حج کرنے سے نہیں روکا تھا، طواف کرنے سے نہیں روکا تھا۔ یزید نے امام حسین کا گھر نہیں لوٹا تھا، ان کے بچوں کو نہیں مارا تھا۔ یزید نے امام حسین کی ذات کے لحاظ سے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ یزید اللہ کا نافرمان تھا، اللہ کے نبی کا نافرمان تھا، اس کے حکمران ظالم تھے۔ اللہ ماشاءاللہ جو صحابہ تھے وہ تو صحابہ کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ناحق کے خلاف آواز اٹھانا، یہ امام حسین کی جرت تھی، اور واقعی یہ امام حسین ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ امام حسین اگر اس دن خاموش بیٹھے رہتے، اپنے گھر میں رہتے، بیت اللہ میں رہتے، طواف کرتے رہتے، عمرے کرتے رہتے، حج کرتے رہتے، تو اللہ کی قسم یزید امام حسین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، بلکہ اتنے تحفے تحائف دیتا کہ امام حسین کے گھر کو سونے چاندی سے بھر دیتا۔ لیکن یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہوں، نبی کی نافرمانیاں ہوں، اور ہم خاموش بیٹھیں۔ آج امت مسلمہ کے دلوں سے اسلامی غیرت کمزور پڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، کمزور پڑ گئی ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ ہمارے محلے میں کتنے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ یہ امام حسین ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ حیدر کرار کے صاحبزادے ہیں، یہ خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں، جو اتنی بڑی حکومت سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ چنانچہ حر بن یزید راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے 4000 کا ایک اور لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں امام حسین سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ 4000 کا لشکر عمر ابن سعد کی سرکردگی میں یہ لشکر آیا، عمر ابن سعد آیا 4000 آدمی لے کر، 1000 پہلے سے کھڑے ہوئے، 4000 اور آ گئے، ابھی یہ 5000، اتنا بڑا مجمع 5000، یہ بیچارے 72۔ عمر ابن سعد جب آیا
تو امام حسین نے کہا تم بھی مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ رشتہ داریاں تو تھیں نا، رشتہ داریاں تو تھیں، تم بھی مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ 3 باتیں رکھتا ہوں تمہارے سامنے، ان 3 میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، یا مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے تم لوگوں نے خود بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ذریعے اسلام کو پھیلانے میں آپ کی مدد کریں گے، جب تم مجھے قبول نہیں کر رہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے کیا بات ہے؟ یا تو یہ، یا پھر تم راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے یزید سے ملنے دو، میں خود ہی یزید سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا، یا پھر مجھے اجازت دو میں کسی اسلامی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، وہاں عام مسلمانوں کے ساتھ جہاد کروں گا اور پھر ایسے ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ 3 آپشن ہیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ 3 باتیں سنی کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، ہمارا مقصد تو حاصل ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے فوراً خط لکھا ابن زیاد کو۔ ابن زیاد کو کہا واہ 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 واہ، مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے کہ امت آپس میں ایک ہونے کے قریب ہو گئی ہے۔ حسین نے 3 آپشن پیش کیے ہیں اور یہ تینوں ہمارے مطلب کے ہیں، اگر ہم اسے قبول کر لیں۔ ابن زیاد نے کہا بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ بات تو واقعی ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے، تو بن ذل جوشن وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ابن زیاد اگر یہ حسین آج تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو یاد رکھنا ساری زندگی کبھی تم اسے پکڑ نہیں سکو گے، اور یہ ایسا فتنہ کھڑا کرے گا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ کہا اچھا، کہا ہاں، چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ چنانچہ ابن زیاد نے خط لکھا اور اس میں لکھا کہ فوری طور پر میرا یہ خط پہنچتے ہی حسین کا پانی بند کر دو، اس کو ایسی جگہ دھکیلو کہ جس طرف پانی نہ پہنچ سکے، دریائے فرات سے اسے دور کر دو۔ دریائے فرات وہاں قریب تھا، پانی بند کر دو، اور اسے کہو یا تو وہ میرے پاس آئے، یزید کے پاس نہیں، میرے پاس آئے، یا پھر اس سے لڑائی کرو اور اسے قتل بھی کرو، اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے ناک کان بھی کاٹ دو، جسم کے یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ ابن زیاد نے خط لکھا اور کہا اگر تم نے سستی کی تو میں تمہیں معزول کرتا ہوں، تمہاری جگہ شمر کو متعین کرتا ہوں۔ اب اس خط کے بعد اگر دنیا کی محبت دل میں نہ ہو تو اس خط کو انسان چکنا چور کر کے امام حسین کے ساتھ جا کے مل جائے گا کہ میں اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کی محبت انسان کو جہنمی بنا کے ہی چھوڑتی ہے۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جیسے ابن زیاد نے لکھا من وعن، اس بدبخت نے ایسے ہی کیا۔ یہ البتہ ضرور ہوا جب وہ خط لے کے آیا اور اس خط میں یہ ساری بات پڑھی تو عمر بن سعد شمر سے کہنے لگا میں سب سمجھ رہا ہوں یہ ساری تیری چال ہے، کیا اچھا ہوتا کہ تو اتنی گندی رائے ابن زیاد کو نہ دیتا، امت آپس میں ایک ہو جاتی، لڑائی ختم ہو جاتی اور جانیں محفوظ ہو جاتی۔ لیکن پھر بھی وہی کیا جس کا اس کو حکم ملا تھا۔ جس وقت شمر وہ خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو یہ 9 محرم تھی اور جمعرات کا دن تھا، 9 محرم جمعرات کا دن تھا۔ اللہ، حضرت امام حسین اسی 9 محرم کی شام کو بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے ان کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے اچانک آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ جب چیخ نکلی نا امام حسین کی تو حضرت زینب
جو ان کی چھوٹی بہن ہے، انہوں نے چیخ سنی تو وہ بھاگی بھاگی آئیں. کہا بھائی کیا ہوا، بھائی کیا ہوا؟ کہا ابھی مجھے آنکھ لگ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی اور فرمایا حسین گھبرانا نہیں، تم ہمارے پاس آ رہے ہو، حسین تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارے آنے کا وقت آ گیا ہے، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو. تو حضرت زینب نے جب یہ سنا تو وہ ان کی تو چیخیں نکل گئیں. تو حضرت امام حسین نے کہا یا اخیت، او میری چھوٹی بہن، لا یذہبن حلمک الشیطان، شیطان تیرے صبر کو چھین نہ لے. صبر کرنا، بردباری سے کام لینا، برداشت کرنا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سنیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے اپنے چہرے پہ تھپڑ نہ مارنا، اپنے سینے کو نہ پیٹنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، صبر کرنا، صبر کرنا. اور یاد رکھنا وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ يَمُوتُونَ. اور یاد رکھنا کہ زمین والے بھی مر جائیں گے، آسمان والے بھی مر جائیں گے. میرا نانا مجھ سے بہتر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. میری ماں مجھ سے بہتر تھی، وہ دنیا سے چلی گئی. میرا بھائی حسن مجھ سے بہتر تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. جانا تو میں نے بھی ہے، تو نے بھی ہے، لہذا بے صبری نہ کرنا. لیکن اس موقع پر جب حضرت زینب کی چیخیں نکلی نا، اس موقع پہ حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ رحم کرے ابن عباس پر، جس نے مجھے کہا تھا عورتیں نہ لے کے جاؤ. وہ اچھا مشورہ دے رہا تھا. اس کے بعد تلوار لے کے اس کو تیز کرنے بیٹھ گئے، صاف کرنے بیٹھ گئے. تلوار کو صاف کر رہے تھے اور ایک شعر پڑھ رہے تھے، یا دہر افل لک من خلیل کم لک بالاشراق والاسیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الى الجلیل وکل حی سالک السبیل. او زمانے تو کتنا بے وفا ہے، تیرے صبح کو دوست کوئی اور ہوتے ہیں، شام کو دوست کوئی اور ہوتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ تو ہر ایک کا دشمن ہے، ہر ایک کو ہلاکت کے منہ میں ڈال کے ہی چھوڑتا ہے. اور کوئی بات نہیں، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ، معاملہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، ہر زندہ نہیں مرنا ہے. کوئی کسی کو قتل کرنے کی سازش نہ ہی کرے، کوئی کسی کو قتل کرنے کا منصوبہ نہ بھی بنائے، مرنا تو پھر بھی ہے. وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، مرنا تو ہر زندہ نے ہے. یہ شعر پڑھ رہے تھے، شعر امام حسین پڑھ رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں رونے لگ گئیں. تو آپ نے آواز دی بچوں کو خاموش کراؤ، ان سے کہو رو نہیں، بے صبری نہ کرو، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں. تھوڑی دیر میں عمر ابن سعد لشکر لے کر آگے بڑھا. شمر اس کو پش کر رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا جلدی کرو جلدی کرو، موقع نہ دو موقع نہ دو. چنانچہ اس کے پش کرنے پر عمر ابن سعد 4000 کا لشکر لے کے جب آگے بڑھنے لگا، جمعرات ہے، شام کا وقت ہے، تو حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس علم بردار کو بلایا اور فرمایا عمر ابن سعد سے بات کرو، اگر تمہیں ہم سے لڑنا ہی ہے تو آج کی رات ہمیں مہلت دو. آج کی رات ہم اپنے اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور آج میں رات کو دل کھول کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ حسین کو تلاوت کا بڑا شوق ہے. یہ حسینی صفات ہیں، یہ حسینی عادات ہیں، یہ حسینی شمائل ہیں، یہ حسینی اعمال ہیں
کہ آپ علیہ السلام نے کہہ دیا ہے تو ہمارے پاس آ رہے ہو. لیکن اب بھی اگر یاد ہے تو اللہ سے معافی مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. اور یہ بھی فرمایا ایک رات کی مہلت دو. آج ساری رات ہم سب کے سب مل کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا، انسان جتنا اللہ کے قریب ہوگا اسے اپنا گناہ گار ہونے کا اتنا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. امام حسین کو فکر لگ رہی ہے کہ بھئی مہلت دو، پہلے اللہ سے معافیاں تو مانگیں، اس کے بعد جو کرنا ہو کر لینا. اور یہ بھی فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں وصیت بھی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہر مسلمان کو اپنے پاس وصیت کو تیار رکھنا چاہیے. اگر کسی کے آپ پہ حقوق ہیں، آپ کے پاس کسی کی امانتیں ہیں، اگر آپ نے لکھ کے نہیں رکھی ہوئی، آپ مر گئے اور وہ امانتیں آپ کے ورثہ کھا گئے، ہڑپ کر گئے، تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی پکڑ ہو جائے گی. کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی ختم، کوئی خیرات آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا اگر آپ پیچھے کسی کے حق دبا کے مر گئے ہیں تو. اس لیے ہر مسلمان کو اپنی وصیت کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے. آپ کے اوپر جتنے حقوق ہیں ان میں سے جو ادا ہوتا جائے وصیت میں سے کاٹتے چلے جائیں، وصیت میں سے کاٹتے چلے جائیں، وصیت میں سے کاٹتے چلے جائیں. تو فرمایا ایک رات کی مہلت دو، وصیت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، قرآن دل کھول کے پڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ حسین کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے. حضرت عباس نے جب عمر ابن سعد سے یہ بات کی تو وہ تیار ہو گیا. اب یہ سب واپس چلے گئے. حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بٹھایا اور فرمایا دیکھو بھائی، بات یہ ہے، حالات تمہارے سامنے واضح ہیں، یہ سب کے سب میرے پیاسے ہیں، میرے بھوکے ہیں، میرا خون پینا چاہتے ہیں. تم میں سے کسی کے طالب نہیں ہے. میری تمہیں رائے ہے، میری تمہیں درخواست ہے، تم سب کے سب رات کے اندھیرے میں میرے گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو لو، آگے پیچھے کہیں چلے جاؤ، مجھے اکیلے کو یہاں چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ سب میرے ہی خون کے پیاسے ہیں. جب یہ فرمانے لگے تو سب رونے لگ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ جہاں آپ وہیں ہم، جیسے آپ ویسے ہم، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حبیب بن مطہر کہنے لگے اگر مجھے پتا چل جائے کہ آپ کی محبت میں، آپ کا ساتھ دینے کے جرم میں مجھے 1000 دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا تب بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا. آپ کو کیسے چھوڑوں گا؟ ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. حضرت امام حسین نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھتے ہی عمر بن سعد لشکر کو لے کے سامنے آ گیا. امام حسین نماز پڑھ کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے لوگو تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن میں تمہیں آخر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری اس بات کو ضرور سنو اور غور سے سنو. دیکھو تم میرے نسب کو پہچانو، میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا رشتہ دار ہوں، میرا خون کون سا ہے، میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کیا فرمایا ہے. تم اتنے سارے کھڑے ہو، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار میرے نواسے حسن اور حسین ہیں. کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے میرے حسین کو دیکھ لے. کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں جو جنت کے ساری عورتوں کی سردارن ہے؟ اگر میری بات کا یقین کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر میری بات کا یقین نہیں کرتے تو آج بھی میرے نبی کے بہت سے صحابہ زندہ ہیں، جاؤ جا کے ان سے معلوم کرو کہ حسین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. پھر فرمایا کسی صورت میں تمہارے لیے میرا خون بہانا جائز نہیں ہے، مجھے قتل کرنا جائز نہیں ہے. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں
اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو کبھی بھی تم خیر پہ نہیں رہ سکتے، پریشانی اور پریشانی رہو گے۔ میری ان ساری باتوں کے بعد اپنے پاس سمجھ میں نہیں آئی تو پھر تمہیں جو کرنا ہے کرو، تم بھی جمع ہو جاؤ، ساری دنیا کے سارے انسانوں کو میرے مقابلے میں جمع کر لو۔ اللہ کا شکر ہے میں حق پہ قائم ہوں، حق سے ہٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے خیمے میں آ گئے، اور پھر عمر بن سعد کے سپاہی آگے بڑھے۔ سب سے پہلا تیر شمر نے چلایا۔ ادھر اہل بیت ہیں، سامنے کھڑے ہوئے بھی مسلمان تو تھے نا، مسلمان تو تھے، تو کیسے تیر چلائیں؟ اہل بیت پہ کیسے تیر چلائیں؟ ان کا دل بھی نہیں مان رہا تھا۔ لیکن میں کہہ رہا تھا نا، دنیا سے محبت ہو جائے تو انسان دنیا بچانے کے لیے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے، اپنے دل سے اللہ کے غیر سے ہونے کو نکالو، ورنہ اللہ کے غیر کا یقین تم سے ایسے ایسے کام کروائے گا جو تم خود بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ قدم غلط اٹھا رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ ملازم ہیں، ان کے ملازم ہیں، نہیں کریں گے تو تنخواہ بند ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو تنخواہ بند ہو جائے گی۔ امام حسین نے جب یہ دھواں دھار تقریر فرمائی، درد بھری تقریر فرمائی، تو حر بن یزید جو پہلے 1000 آدمیوں کو لے کے آیا تھا، وہ آ کے امام حسین کے ساتھ مل گیا، کہا حضرت اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری جان آپ کے ساتھ ہے، میں ان کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے زور سے آواز لگائی، مروہم لیکفوا عنا حتی نصلی، ان سے کہو ذرا تلواروں کو روکو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نماز تو پڑھ لیں۔ ان سے کہو کہ اپنی تلواروں کو روکو، ہم نماز تو پڑھ لیں۔ تو شمر کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے، ایک کوفی نے کہا، اللہ کے ہاں تمہاری نماز قبول نہیں ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازیں نہیں ہیں قبول تمہاری۔ تو حضرت حبیب بن مطہر نے اس کم بخت کو جواب دیا، کم بخت کہیں کہ رسول اللہ کے اہل بیت کی نمازیں قبول نہیں ہیں اور تیری نمازیں قبول ہیں، ہاں تیری نمازیں قبول ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت کی قبول نہیں ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت کی قبول نہیں ہیں تو دنیا میں کسی کی بھی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے جنگ کو نہیں روکا، امام حسین نے پھر بھی نماز پڑھی، صلاۃ الخوف کی ترتیب پر نماز پڑھی، چھوڑی نہیں۔ اس میں سبق ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی گئی۔ ہماری فجر کس مجبوری میں جاتی ہے، ہماری نمازیں کس مجبوری میں قربان ہو رہی ہیں، ہماری جماعتیں کن مجبوری میں قربان ہو رہی ہیں؟ کون سی مجبوری ہے آج کے مسلمان کو جو فجر میں نہیں اٹھ پاتا؟ 99% مسلمان فجر نہیں پڑھتے، 99% فجر نہیں پڑھتے، 95%، 90% پانچوں نمازیں نہیں پڑھتے، شاید 99 سے بھی زیادہ ہوں جو فجر نہیں پڑھتے، پڑھتے بھی ہیں سورج نکلنے کے بعد، دکان پہ جانے سے پہلے پڑھ لیتے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن امام حسین کو، جنہوں نے کربلا میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی، نماز کا ٹائم داخل ہوتے ہی نماز پڑھ رہے ہیں،
کیا اہتمام ہے نماز کا، کیا اہمیت ہے نماز کی. اے کاش امام حسین سے محبت کرنے والے حضرت امام حسین کے نماز کا اہتمام کرنے سے سبق حاصل کر لیتے. ہم کہہ دیتے ہیں نماز سے کیا ہوتا ہے، نماز سے کیا ہوتا ہے. امام حسین والے نمازی ہی تو تھے میرے دوست. اگر وہ نمازی تھے تو کیا ان کے نمازی ہونے سے نماز بری ہو گئی؟ کیا امام حسین نے ان کے نمازی ہونے کی وجہ سے کربلا میں نماز نہیں پڑھی؟ یہ کیوں ہم شیطان کے نرغے میں آ رہے ہیں، کیوں ہم شیطان کے چکر میں آ رہے ہیں، کیوں ہم غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، کیوں ہم نماز کے بارے میں سستی سے کام لے رہے ہیں؟ میرے دوستو، امام حسین جب کربلا میں نماز نہیں چھوڑ رہے تو بتائیے مجھ سے آپ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ ایک ایک ادا کتنی عجیب ہے، اہل بیت کی ایک ایک ادا کتنی عجیب ہے. ادھر مسلم بن عقیل جان جانے کا خطرہ ہے، کہہ رہے حدیث یاد آ رہی ہے. واہ واہ. اکثر ساتھی شہید ہو گئے، ان کو فکر ہے تو نماز کی ہے. یہ حسینی جذبہ ہے، یہ حسینی شمائل ہیں، یہ حسینی اعمال ہیں، یہ حسینی کیفیت ہے کہ اذان کے بعد جب تک نماز نہ پڑھے چین ہی نہ آئے. اذان کے بعد نماز نہ پڑھے چین ہی نہ آئے. اٹھارہواں پارہ پہلی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہیں وہ ایمان والے جو خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. 4 پڑھتے ہیں 5ویں نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے ہیں 3 نہیں پڑھتے، 3 پڑھتے ہیں 2 نہیں پڑھتے. بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو پڑھتے تو ہیں لیکن ساری نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں مگر وقت میں نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں. چنانچہ امام حسین نے نماز پڑھی. کیا عجیب وہ نماز ہوگی. اور پھر جو بقایا ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے. اچھا جب یہ جنگ شروع ہونے لگی نا، امام حسین پریشان تو تھے نا، میری وجہ سے یہ سارا خاندان آج شہید ہونے لگا ہے، یہ سارے ساتھی قربان ہونے لگے ہیں. تو حضرت زہیر بن قین رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبیا وحسنا والمرتضی علیا. حسین گھبراؤ نہیں، آگے بڑھو، آج تیرے نانا سے ملاقات ہونے والی ہے، تیرے بھائی حسن سے ملاقات ہونے والی ہے، اور تیرے والد علی المرتضی سے ملاقات ہونے والی ہے. اکثر سارے ساتھی شہید ہو گئے. جب سارے ساتھی شہید ہو گئے تو اب اہل بیت کی باری آ گئی. اب اہل بیت کی باری آ گئی. اہل بیت میں سب سے پہلے میدان میں نکلنے والے حضرت علی اکبر ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، بالکل نوجوان ہیں، 17 18 20 سال کی ان کی عمر ہے. جب وہ میدان میں نکلے تو ابن موقد النار ایک شخص ہے، ابن موقد النار آگے بڑھا اور زور سے تلوار ماری.
حضرت علی اکبر کے سر پر ان کی چیخ نکل گئی اور وہ تڑپ کے زمین پہ گرے اور شہید ہوئے۔ امام حسین بھاگے بھاگے آئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہ اس قوم کو برباد کرے جس نے تیرے جیسے شہزادے کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور اٹھا کے آ کے ان کو اپنے خیمے میں لٹایا۔ پھر اور نکلے اور نکلے اور نکلے، ایک ایک ہو کر نکلتے رہے۔ حضرت امام حسین کے 5 بھائی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ امام حسین کے 5 بھائی، محمد بن علی، امام حسین بن علی، ان کے ساتھ جو بھائی محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، یہ 5 بھائی امام حسین کے بھائی ہیں۔ یہ 5 امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ جنگ کی ابتدا میں چونکہ پانی بند تھا، پیاس شدید لگ رہی تھی، تو امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا آپ جلدی سے 60 آدمی اپنے ساتھ لیں، 30 آدمی پیدل، 30 آدمی گھوڑے سوار، 60 آدمی لیں اور جلدی سے جا کے تھوڑا سا پانی لے آئیں، سارے بچے عورتیں ہم سب پیاس سے بالکل نڈھال ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس جو ہی پانی لینے کے لیے فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن سعد کے لوگوں نے مزاحمت کی۔ حضرت عباس نے ان کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے 20 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے آئے اور ساتھیوں نے پیے۔ 5 بھائی امام حسین کے شہید ہوئے۔ امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ امام حسین کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ امام حسن کے 4 بیٹے یعنی امام حسین کے 4 بھتیجے شہید ہوئے۔ ایک کا نام ابو بکر بن حسن، اور دوسرے کا نام عمر بن حسن، ایک کا نام عبداللہ بن حسن، اور چوتھے کا نام جعفر بن حسن۔ یہ 4 بیٹے ہیں امام حسن کے۔ کون کون سے نام بتاؤ؟ پہلا ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، اور عبداللہ بن حسن اور جعفر بن حسن، یہ 4 امام حسن کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نہیں، قاسم، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، قاسم بن حسن، جعفر بن حسن۔ تین حضرت عقیل کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کے 3 بیٹے شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے 3 بھائی شہید ہوئے، اور ایک حضرت امام حسین کا بھانجا شہید ہوا، حضرت عبداللہ ابن جعفر کا بیٹا محمد جو ان کو خط لے کے آیا تھا نا، وہ بھی شہید ہوا۔ یہ حضرت زینب کا بیٹا ہے، حضرت زینب جو کربلا میں موجود تھیں، امام حسین کی چھوٹی بہن، یہ ٹوٹل 16 آدمی ہوئے۔ 16 آدمی اہل بیت میں سے اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اہل بیت میں سب سے آخر میں جو میدان میں نکلے ان کا نام قاسم تھا، قاسم بن حسن، اور پورے لشکر میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت وہ تھے۔ راوی کہتا ہے جب وہ میدان میں اترے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر دشمن بھی دنگ رہ گئے، ایسے لگ رہا تھا 14ویں کا چاند آسمان سے زمین پہ اتر آیا ہو، ایسے خوبصورت۔ قاسم بن حسن آگے بڑھے، ایک شخص نے زور سے تلوار ماری، دھڑام سے زمین پہ گرے اور گرتے گرتے کہنے لگے یا اماں، ہائے چچا۔ حضرت امام حسین کو اپنے بچوں سے بھی ان سے زیادہ محبت تھی، چونکہ بھائی کی نشانی تھے، تو بھاگ کے گئے اور جا کے امام حضرت قاسم کے اوپر گر گئے امام حسین، اور ان کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا عاجز ہے، آج تیرا چچا تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کثر واترہ وقل ناصرہ، اس لیے کہ آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں، مددگار تو کوئی ہے ہی نہیں، مددگار تھوڑے ہیں، تیرے چچا کے دشمن آج بہت زیادہ ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت قاسم کو سینے سے چمٹایا
اور شہید ہو گئے تھے، ان کی لاش کو بھی اٹھا کے آ کے خیمے میں رکھا۔ اب سب شہید ہو چکے ہیں، اب اکیلے امام حسین رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ خیمے میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے فرمایا چھوٹا عبداللہ جو دودھ پی رہا تھا اس کو ذرا بھیجو، میں پیار کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ کو بلایا اور اسے گود میں بٹھایا اور اسے پیار کرتے رہے، اور پیار کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہے، آخری ملاقات ہوتی ہے، اس انداز میں حضرت عبداللہ کو پیار کرنے لگے۔ ابھی پیار کر رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک تیر پھینکا اب حضرت عبداللہ کی طرف، جو ان کے گلے میں آ کر لگا، اور اتنا زور کا لگا کہ ادھر سے نکل آیا، ادھر سے گیا اور گدی سے نکل آیا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت امام حسین نے دودھ پیتے عبداللہ کو زمین پہ لٹایا اور ان کے خون سے اپنے چلو کو بھرا اور اسے آسمان کی طرف پھینکا اور کہا اے اللہ، اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی اس پہ راضی ہے۔ آخری سہارا تھا، آخری کرن تھی، وہ بھی تو نے واپس لے لیا۔ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی اس پہ راضی ہے۔ پھر کہا لیکن اے اللہ، تو ان سے بدلے لینا، ان کو چھوڑنا نہیں، ان سے بدلے ضرور لینا، انہوں نے میرا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ دودھ پیتے عبداللہ کی لاش کو بھی خیمے کے اندر عورتوں کے حوالے کر کے، آپ سوچیں اس سے کیا بیتی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا عورتوں کا۔ لیکن امام حسین اپنی بہن کو اور ساری عورتوں کو یہ کہہ چکے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے چہرے کو نہ پیٹنا، بالوں کو نہ نوچنا، سینے کو نہ پیٹنا، اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑنا، صبر کرنا، اس لیے کہ مجھ سے بہتر لوگ دنیا سے چلے گئے، میں نے بھی جانا ہے، تم نے بھی جانا ہے، وہاں سارے اکٹھے ہوں گے۔ اب میدان میں خود اترے، زخموں سے چور ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، صبح سے لے کے عصر کی نماز کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، یہ ظہر عصر کے درمیان کا وقت ہے، صبح سے لے کے لاشیں اٹھا اٹھا کے اب چور ہو رہے ہیں، اور اب تلوار لے کے خود میدان میں اترے۔ جب میدان میں اترے تو کہتے ہیں امام حسین جو ہی تلوار لے کے جس طرف کا رخ کرتے تھے تو اس طرف کے کوفی امام حسین کو دیکھ کر ایسے بھاگتے تھے جیسے شیر سے بکریاں بھاگتی ہیں، بھاگ رہے تھے، ادھر کو رخ کریں تو ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر کو رخ کریں تو یہاں والے بھاگ رہے ہیں۔ جب کافی دیر تک یوں ہوتا رہا تو شمر کم بخت چیخا، چلایا کیا کر رہے ہو، کیوں نہیں جلدی کر رہے ہو؟ اب سب کا دل پریشان ہو رہا ہے کہ چلو اوروں پہ تو جو کیا سو کیا، اب ان پہ تلوار کون چلائے؟ ان پہ تلوار چلانے والا جنتی تو نہیں ہو سکتا، جہنمی ہی ہوگا، کون جہنم کمائے؟ ہر ایک بچ رہا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلی تلوار مالک بن نصیر ایک شخص تھا قبیلے کندہ کا، اس نے امام حسین کے سر مبارک پہ اتنے زور سے ماری کہ وہ جو لوہے کی ٹوپی تھی وہ بھی پھٹ گئی اور تلوار آپ کے سر مبارک پہ چلی گئی، ساری ٹوپی خون سے بھر گئی، امام حسین کے خون سے بھر گئی۔ امام حسین پیچھے لوٹے، اپنی ٹوپی کو اتارا اور پگڑی کو اٹھایا اور سر پہ پگڑی کو باندھا، پگڑی کی پگڑی بھی ہو گئی اور پٹی کی پٹی بھی ہو گئی۔ امام حسین جب شہید ہوئے تو سب سے آخر شہید ہوتے وقت ان کے سر پہ دستار تھی۔ پگڑی کا مذاق اڑانے والوں کو ڈرنا چاہیے، پگڑی کو حقیر سمجھنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایمان سے نہ محروم ہو جائیں۔ امام حسین جب میدان میں اتر رہے ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، پگڑی باندھ کے اب اترے۔
اب جب میدان میں اترے تو اب بھی وہی حال ہے، ہر ایک بھاگ رہا ہے، ہر ایک بھاگ رہا ہے. چنانچہ شمر نے زور سے کہا ایک آدمی آگے نہ بڑھے، سارے مل کے حملہ کرو. چنانچہ سب نے مل کے امام حسین پہ جو حملہ کیا، 5000 آدمی، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے جو سب کے سب پڑے امام حسین پہ، چھلنی کر دیا، گر گئے. شمر نے خولی بن یزید ایک شخص تھا، اسے کہا جلدی سے آگے بڑھو اور سر کو تن سے جدا کر دو. خولی بن یزید آگے بڑھا، اس نے جو گردن مبارک پہ تلوار کو چلانا چاہا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے، وہ پیچھے آیا. چنانچہ سنان بن انس ایک شخص ہے، وہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا. اور پھر عمر بن سعد بدبخت نے پیسے کے شوق میں، نوکری بچانے کے شوق میں، نوکری بچانے کے چکر میں ابن زیاد کی جو آخری وصیت تھی نا، آخری ہدایت تھی، اس پہ بھی عمل کیا. ایک گھوڑے سواروں کی جماعت کو تیار کیا اور کہا ان سب کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ. چنانچہ ان سب مقدس ہستیوں کے مبارک جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. جرم کیا ہے؟ ناحق کے خلاف آواز اٹھانا، اور کچھ نہیں، اس کے سوا کوئی جرم نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ناحق کے خلاف آواز اٹھانا اور برائی کو مٹانے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کرنا کتنا ضروری ہے. آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی 3 دن دے دو، جماعت میں چلتے ہیں، دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں. تو لوگ کہتے ہیں اجی ہم نمازیں پڑھ لیں تو بہت ہیں، اپنی مسجد میں ہی نماز پڑھ لیں. نوجوانوں سے ان کی مائیں کہتی ہیں یہاں اللہ نہیں ہے کیا، یہیں پڑھ لو نماز. عمومی نماز پڑھ لو نا، بس یہی کافی ہے. سارا دین نمازی میں سمجھ لیا ہے، حالانکہ نماز دین کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر، لیکن سر ہی تو سارا جسم نہیں ہے نا. غلط کو ختم کرنا، صحیح کو رواج دینا، ناحق کو مٹانا، حق کو زندہ کرنا، اللہ کی نافرمانیوں کے ماحول کو ختم کرنا، سنت کو عام کرنا، یہ اس امت کا طرے امتیاز تھا. یہ ساری امام حسین کی قربانی ہے. اس کے بعد شمر اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھا تو اس کی نظر حضرت علی اصغر پہ پڑ گئی، یعنی امام زین العابدین پہ پڑ گئی. حضرت امام حسین کے 2 بیٹے تھے، دونوں کا نام علی، محبت میں دونوں کا نام علی رکھ دیا. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر پورے حالہ شہر میں بھی کسی کا نام ہے نا تو وہ نام لوگ نہیں رکھتے، کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو ہمارے محلے میں ایک آدمی کا نام ہے. بھائی کیا ہو گیا پھر، اگر نام ہے تو آپ بھی رکھو. ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے نیا نام چاہیے، اور ایسے گندے گندے نام، بے معنی نام لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں صرف نئے نام کے چکر میں. امام حسین کے 2 بیٹے، 2 بیٹوں کا نام، صرف 2 بیٹے نہیں تھے، بیٹے تو اور بھی تھے، لیکن امام حسین کا بیٹا علی، ایک بیٹا علی، دوسرا بیٹا علی، ایک کا نام علی، بڑا علی یعنی علی اکبر یعنی بڑا علی، ایک کا چھوٹا علی. نام تو علی ہی تھا، لیکن چونکہ وہ بڑے تھے
اس لیے اکبر کے نام سے پہچانے جاتے تھے، یہ چھوٹے تھے تو اصغر کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ شمر نے جب ان کو دیکھا تو ان کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حمید بن مسلم جو شمر کا ساتھی تھا اس نے کہا واہ بھائی واہ، آپ بچے کو بھی قتل کر دیں گے، بیمار بھی ہے، لڑا بھی نہیں ہے، آپ کا دشمن بھی نہیں ہے، اس کو بھی قتل کر دو گے کیا؟ تو شمر پیچھے ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اعلان کیا کوئی عورتوں کے آس پاس نہ جائے، عورتوں سے دور رہو۔ اس کے بعد ان اہل بیت کو، عورتوں کو، بچوں کو کوفہ ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا، اور وہاں سے شام دمشق میں یزید کے پاس لے جایا گیا۔ جب اہل بیت کی عورتیں اور بچے یہ سب کے سب ان کو اونٹوں پہ بٹھا کر لے جایا جانے لگا کوفہ کی طرف، تو میدان کربلا سے گزر ہوا، تو جب ان کی بکھری ہوئی لاشیں اور ان کے بکھرے ہوئے ٹکڑے اور ان پہ دوڑے ہوئے گھوڑے، یہ حال عورتوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، تو وہ بہت روئے۔ حضرت زینب جب وہاں سے گزریں اور انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء، اے محمد کہاں ہیں آپ؟ اللہ کی آپ پہ رحمتیں ہوں، فرشتوں کی آپ پہ رحمتیں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء تسری علیہ الریاح، یا رسول اللہ آ کے آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کا حسین جو آپ کے کندھوں پہ چڑھ جاتا تھا، آپ کے سینوں پہ چڑھ جاتا تھا، آپ کے بوسے لیتا تھا، آپ اس کے ہونٹ چوستے تھے، اس کی زبان کو چوستے تھے، آج وہ دیکھ کیسے پڑا ہے؟ مزمل بالدماء، آج وہ خون کی چادر اوڑھ کے سو رہا ہے۔ مزمل بالدماء، خون کی چادر اوڑھ کے سو رہا ہے۔ تسری علیہ الریاح، مٹی اڑ اڑ کے اس کے مبارک لاش کو، اس کے مبارک جسم کو چھپا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ بڑا ظلم ہو گیا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، آپ کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں۔ جس راوی نے یہ روایت کی ہے وہ کہتا ہے جب حضرت زینب نے یہ درد بھرے اشعار کہے تو اپنے جو قاتل تھے وہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ فَأَبْكَتْ وَاللَّهِ كُلَّ عَدُوٍ وَصَدِيقٍ، اللہ کی قسم اس عورت کے ان اشعار نے، اس درد بھری فریاد نے اپنوں کو تو رلایا، پرایوں دشمنوں کو بھی رلا دیا۔ اللہ۔ اس کے بعد ابن زیاد کے پاس ان کو لے جایا گیا اور یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید کے پاس جب لے جایا گیا تو یزید نے شروع میں تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب اس کو اپنی بدنامی کا ڈر ہوا تو اس نے غم کا اظہار شروع کر دیا اور کہنے لگا اللہ سمیہ کے بیٹے پہ لعنت کرے۔ سمیہ کا بیٹا یعنی ابن زیاد، اللہ سمیہ کے بیٹے پہ لعنت کرے، میں نے تو اس کو کہا ہی نہیں تھا کہ قتل کر لے، میں نے تو اس کو کہا تھا حسین کو میرے پاس لے آؤ، میں خود اس سے معاملہ ٹھیک کر لوں گا۔ یہ اس نے باتیں کی صفائی پیش کرنے کے طور پر، اور اہل بیت کی عورتوں کو گھر میں ٹھہرایا، ان کا اکرام کیا، اور حضرت حسین کا ایک چھوٹا بیٹا جو وہاں موجود تھا اور حضرت علی اصغر امام زین العابدین، ان کو اپنے دسترخوان پہ بلایا کھانے کے لیے۔ یزید کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، امام حسین کے دو بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو یزید نے امام حسین کے اس چھوٹے بچے سے، چھوٹا بچہ 3-4 سال کا ہوگا، 3-4 سال کے تھے، ان سے کہا میرے بیٹے سے کشتی کرو گے؟ امام حسین کے چھوٹے بیٹے سے کہا میرے بیٹے سے کشتی کرو گے؟
تو امام حسین کے بیٹے نے فوراً خنجر اٹھا لیا، کہا ابھی کروں گا۔ تو یزید کہنے لگا سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ یہ بے شک کہنے کا موقع نہیں ہے، ہر بات پہ نہیں بولتے، سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے۔ بہرحال پھر اس نے لوگ بھیجے اور وہ اہل بیت کو جا کے مدینہ منورہ چھوڑ آئے۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا تھا۔ جہاں رات کو ٹھہرتے امام حسین کا سر مبارک کمرے میں رکھتے، تو راوی کہتا ہے جب کبھی بھی کسی کمرے میں امام حسین کا سر رکھا جاتا وہ سارا کمرہ جگمگا جاتا اور سارا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتا۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا ہے، امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ کتنا شوق تھا امام حسین کو قرآن پڑھنے کا کہ کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو مہینوں قرآن اٹھانے کی نوبت ہی نہیں ملتی اور حسینی ہونے کے دعوے بھی نہیں چھوٹتے۔ امام حسین سے محبت کے دعوے بھی ہیں اور ناظرہ قرآن ہی نہیں پڑے ہوئے۔ اب بتائیے میرے دوستو، آج امت مسلمہ دھوکے میں ہے، شیطان نے غلط فہمیوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس دھوکے سے باہر آئیں، حقیقی حسینی بننے کی کوشش کریں۔ یہ امام حسین کا اسوہ ہے، امام حسین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے جان دی، مال دیا، عزت دی، اہل و اولاد کو لگایا، سب کچھ لٹایا دین کے لیے۔ آج وہ آپ دین کے لیے تو کیا لٹائیں، آپ کے گھروں میں دین لٹ رہا ہے، آپ کے گھر میں دین مٹ رہا ہے، آپ میں اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو، حق کا بول بالا ہو، اس کے لیے میری آپ کی جان لگے، مال لگے، عزت آبرو لگے، اہل و عیال لگے، پھر کہا جائے گا کہ یہ حسین کے نقش قدم پر ہے۔ اس لیے میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد دین سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ تیار ہیں؟ خود بھی اس پہ چلیں گے، اوروں کو اس پہ لائیں گے۔ جہاں کہیں غلط ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے محلے میں نماز نہیں پڑھ رہے، سب کی منت سماجت کر کے ان کو نمازی بنائیں۔ آپ کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، سب کو قرآن پڑھنے میں لگائیں، ذکر کرنے میں لگائیں، درود پڑھنے میں لگائیں۔ اور آپ کے گھر میں برائیاں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہے، میوزک کا سننا ہے، برائیاں بدکاریاں ہیں، سب کو ختم کریں اور اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری قوت خرچ کریں۔ یہ حسینی طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں دین مٹا ہوا ہے، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں تو امام حسین سے پیار کرتا ہوں۔ کیسا پیار کرتے ہیں یار آپ؟ امام حسین کے گھر میں دین مٹا ہوا نہیں تھا، لیکن یزید کے کرتوتوں سے دنیا میں دین کے مٹنے کا اندیشہ تھا۔ اس بنا پر امام حسین نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے گھر میں دین مٹا ہوا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ اس کے لیے ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے امام حسین نے کس بات پہ جان دی آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اسے ناواقف ہیں، آپ اس سے یا تو جاہل ہیں یا تو جاہل بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 10 محرم دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرد و غبار، آپ کی مبارک داڑھی میں گرد و غبار، چہرہ آپ کا بہت پریشان غمزدہ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں کچھ ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اتنے پریشان ہیں، آپ کے چہرے پہ گرد و غبار اور آپ کی داڑھی میں گرد و غبار، آپ کا جسم تھکا تھکایا، آپ بڑے غمزدہ لگ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے
میری امت نے میرے حسین کو شہید کر دیا ہے، میں حسین کا، اس کے ساتھیوں کا خون اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، 10 محرم جمعے کے دن، اسی وقت میں جس وقت میں امام حسین شہید ہوئے تھے، اس وقت میں حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمارے نبی، میں بات ختم کر رہا ہوں، امام آپ علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے اور خصوصی بات کرے گا، میں اسے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی اندر آنا چاہے تو اس کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ بیٹھ گئیں تو اور تو کوئی نہیں آیا، تھوڑی دیر میں امام حسین آ گئے، چھوٹے سے بچے 3-4 سال کے۔ حضرت ام سلمہ نے روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ بس اچھل کود کے ایک دم گھس گئے اور اندر چلے گئے۔ اب اندر چلے ہی گئے تو پھر پیچھے جانا، پکڑ دھکڑ کرنا، یہ ان کو اچھا نہ لگا، یہ باہر ہی بیٹھی رہیں، بچہ اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیوں کی آواز آئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی، تو میں گھبرا کے اندر گئی تو میں نے دیکھا امام حسین اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے کہا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ فرمایا ام سلمہ ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو چمٹ رہا ہے، آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کو بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے تو حسین سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بچے کو عراق کی سرزمین پہ شہید کر دے گی۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں سرزمین کی مٹی بھی دکھا دوں، یوں ہاتھ بڑھایا اور مٹی پیش کر دی۔ آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دکھائی اور فرمایا ام سلمہ یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے اس بچے کا خون بہایا جائے گا، یہ کہہ کے آپ پھر روئے، اور آپ نے فرمایا اس سرزمین کا نام جبریل نے مجھے کربلا بتایا ہے۔ بھائیو یہ ساری قربانیاں دین حق کو قائم کرنے کے لیے دی گئی ہیں۔ اگر وہ دین حق ہماری زندگیوں میں قائم ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں قائم نہیں ہے تو اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کریں اور اپنے آس پاس ساری دنیا میں اس کو قائم کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، قربانیاں دیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی حضرت امام حسین کا مقصد تھا اور ان کی غرض تھی، اسی کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ آپ سارے اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگلے ہفتے اگر زندگی رہی تو امام حسین کو شہید کرنے والوں کا کیا حشر ہوا وہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی راستے پہ چلائے، یزیدی راستے سے بچائے، شمر ابن زیاد کے راستے سے بچائے۔